وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اللہ رب العالمین کا بحد شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر سے یہ موقع نصیب کیا ہے کہ ہم لوگ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن اور سنت کی باتوں کو سنتے ہیں. ہم لوگوں نے جو کتاب شروع کیا تھا اس کا آج دوسرا سبق جاننے جا رہے ہیں. دوسرا سبق جو ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کے ارکان. یہ کتاب جو ہے دروس المہمہ لعامۃ الامہ، اسی کا دوسرا سبق ہے. دوسرا سبق ہے اسلام کے ارکان. تو ہم میں سے سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور اگر طاقت ہو تو حج کرنا. یہ 5 رکن ہیں جس کو ماننا اور عمل کرنا ضروری ہے. تو ان میں سے پہلا رکن اور بہت ہی اہم رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا. اب یہ گواہی کس طریقے سے ہم دیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے اس کے آپ معانی اور شروط کو سمجھیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہم کرتے ہیں شریعت کی، اور دیگر مثال لے لیجئے، نماز پڑھتے ہیں تو یوں ہی آ کر کے ہم مسجد میں کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے بھی شروط ہیں. ان شروط کو مکمل کرتے ہیں تب جا کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کما حقہ یہ کام کیا. جیسے کوئی شخص آئے نماز پڑھے لیکن وہ باوضو نہ ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کوئی شخص آیا مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ جان بوجھ کر قبلہ کی طرف نہیں بلکہ غیر قبلہ کی طرف وہ نماز کو شروع کر دیا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اب کوئی شخص ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جن سطر کو ڈھانکنے کا حکم دیا ہے اس کو ڈھانک کے بغیر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے غور کریں کہ وہ شخص وقت سے بے وقت نماز ادا کر رہا ہے. جیسے جو ظہر کا وقت ہے اس کو 9 بجے صبح میں پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز 9 بجے صبح میں کوئی پڑھے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہے. وہ ظہر کی نیت سے نماز ہی تو پڑھ رہا ہے لیکن 9 بجے صبح میں پڑھ رہا ہے یا 8 بجے صبح میں پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اس کا کیا مطلب ہوا اتنی چیزوں کو سمجھنے کا؟ کہ ہم اسی طریقے سے عبادت کریں گے جس طریقے سے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی اس کے جو شروط ہیں اس کے مطابق ہم کریں گے. جو شروط ہیں ان کے مطابق ہم کریں گے تب جا کر کے وہ عبادت قابل قبول ہے. بعینہ ہی اسی طریقے سے دیکھیں نماز کے جو مثال ہے ہم کو سمجھ میں کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، یہ پریکٹیکل ہماری زندگی میں ہے. تو اب اسی چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے یہاں پر یہ چیز لائی ہے کہ اب لا الہ الا اللہ جو یہ کلمہ ہے اس کو یوں ہی پڑھ لینا کافی نہیں ہے. جس طریقے سے آپ نے نماز میں یہ جانا اس کے لیے وقت ہونا شرط ہے، قبلہ کی طرف ہونا شرط ہے، سطر کو ڈھانپنا یہ شرط ہے، وقت آنا یہ شرط ہے. یہ جو شروط آپ نے جانا باوضو ہونا شرط ہے، یہ جو شروط آپ نے جانا اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کے بھی شروط ہیں. یہ اصل مطلب ہے اور مقصد ہے بتانے کا کہ لا الہ الا اللہ کے بھی شروط ہیں. اگر ان شروط کا آپ خیال نہیں رکھتے ہیں تو اب جتنی بار بھی آپ زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کر لیجئے کوئی فائدہ نہیں ہے.
جیسے کہ بے وقت نماز 9 بجے آپ پوری زندگی پڑھتے رہ جائیں تو وہ نماز آپ کے لیے کارگر نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ میں تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن شریعت نے جس وقت پڑھنے کا حکم دیا ہے اس وقت آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ نماز قابل قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ جتنی بار بھی آپ پڑھ لیں، لیکن اس کے معنی اور اس کے شروط کو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اصل مقصد ہے کہنے کا. اب میرے خیال سے جو ہم لوگ اب جاننے جا رہے ہیں، یہ جو بات پڑھنے جا رہے ہیں، اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اصل مقصد کیا ہے لا الہ الا اللہ کے تعلق سے. لوگ صرف لا الہ الا اللہ کو یہ پڑھنا ہی کافی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم، اس کے تقاضے اور اس کے شروط کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تب جا کر کے یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمارے لیے کارگر ہے. یہ اصل مقصد. اب آپ سمجھتے ہیں، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. سب سے پہلے ہم معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ یہ جو اتنا کلمہ ہے یہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہے. غور سے سنیے. اب جس طریقے سے نماز باطل ہو جائے گی اس کی شروط کے بغیر، اسی طریقے سے اس کے معنی اور شروط کے بغیر کلمہ آپ کا بیکار ہے. تو اتنی اہم چیز ہے تو آپ کو اسی طریقے سے سمجھنا پڑے گا. تو لا الہ الا اللہ ان شروط کی مثال ایک ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ کنجی، یہ چابی جو ہے اسے جانتے ہیں؟ چابی جو ہے کسی بھی تالا کو کھولنے کے لیے دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس کے اندر دندان ہوتے ہیں، کھانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہ دندان نہیں ہو، چابی سپاٹ ہو اور پھر اپنے گھر کا آپ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں تو کھول سکتے ہیں؟ نہیں کھول سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ شروط چاہے نماز کے ہوں یا زکوٰۃ کے ہوں یا لا الہ الا اللہ کے ہوں، اسی دندان کی طرح ہے. کیونکہ بغیر دندان کو جس طرح چابی نہیں کھول سکتے ہیں، اسی طرح بغیر دندان کے آپ جنت کی چابی نہیں بنا سکتے، تالے نہیں کھول سکتے آپ. تو بہرحال یہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں ان کی شروط اور معانی. تو ہم لوگوں کی گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اب آئیے معنی پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے لا الہ. اب یہاں رکیے، اس چیز کو سمجھنے کی پہلے کوشش کیجئے، اس کے بعد الا اللہ کو سمجھیں گے. یہ 2 اس کے اندر جو کلمہ ہے اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. لا الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں. اگر آپ انکار کریں، نفی کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی زندگی سے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کو آپ اپنی زندگی سے، اپنے عقیدے سے نکالیے، نکال دیجئے اس کو. کیونکہ اس دنیا کے اندر کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، بالکل اس کو نکالیں. اور ہے ہی نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اب کوئی معبود، کوئی برحق ہے، معبود برحق کوئی ہے، یہ آپ تسلیم ہی نہیں کرتے. اب اس کے بعد اب کیا ہے؟ اقرار. یہ پہلے کیا تھا؟ انکار، کہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، یہ پہلے تسلیم کیا. اس کو کہتے ہیں انکار کرنا. اب اس کے بعد ہے اقرار، کہ اب اقرار کریں کہ اگر کوئی معبود برحق ہے تو وہ صرف اللہ ہے. یہ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں اس کا یا ان کا انکار نہیں کرتے ہیں تو پھر توحید آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں. تو صاف صاف کہنا یہی ہے کہ جیسے آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، مسجد میں آپ کی حاضری ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے در پہ بھی جا رہے ہیں. بڑی غور سے سنیے. یہاں پہ آپ مسجد میں آ رہے ہیں لیکن مسجد میں آنے کے ساتھ ساتھ
غیر اللہ کے بھی در پہ جا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی معبودان باطلہ ہیں ان کے بھی در پہ جا رہے ہیں، تو پھر اس لا الہ الا اللہ کا کوئی مطلب نہیں ہے اور آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی بھی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ظہر کی نماز 9 بجے پڑھ رہے ہیں، زندگی بھر پڑھتے رہ جائیے، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ لا الہ الا اللہ جب تک معبودان باطلہ کا انکار اور پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر لیں گے، تب تک یہ کلمہ مفید نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ اسی کتاب کے اندر ہم لوگ جانیں گے کہ معبودان باطلہ کے انکار کا کیا کیا مطلب ہے۔ اب سوچئے کتنا اہم ہے۔ ہو سکتا ہے انسان پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہ جائے لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ پائے، ان کے شروط کو نہیں سمجھ پائے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، اور جو رسول کو بھیجا تو غور کیجئے کیا کلمہ دے کر کے میں نے بھیجا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہا کہ ان اعبدوا اللہ، میں نے رسولوں کو یہی حکم دیا کہ اپنی قوم کو یہ حکم دے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ کس کی؟ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور یہی عبادت کافی نہیں ہے، دوسری شرط دیا یہاں پہ کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر نہیں بچتے ہیں تو پھر یہاں سجدے اور یہاں سر ٹیکنا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی لوگوں کو کہ مسجد بھی جاتے ہیں اور مندر بھی جاتے ہیں، تو کسی بھی صورت میں یہ کارگر نہیں ہے، ادھر جانا بند کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی مسلمان کو بھی دیکھا ہوگا مسجد بھی جاتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی استغاثہ کرتے ہیں، قبر کا بھی طواف کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ چاہتا یہی ہے کہ صرف اور صرف بندہ مجھ سے لو لگائے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور ہر وہ چیز، اس چیز کو آپ قاعدے سے ذہن میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ ہم لوگ جب بیٹھتے رہیں گے تو اس کو تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ عقیدہ توحید اس وقت یہ کارگر ہو سکتا ہے جب تک اس کو ہم ایسی چیزوں سے بچا نہ لیں جو توحید کو کلی طور پہ ختم کر دے یا توحید کے اندر کمی کا باعث بنے۔ جو کلی طور پہ توحید کو ختم کر دے وہ کیا ہے؟ شرک۔ وہ ہے کہ شرک سے بچنا ضروری ہے، اور توحید کے اندر کمی نہ لائے۔ تو توحید کے اندر کن چیزوں سے کمی آتی ہے؟ تو وہ ہے گناہ کے کام۔ اور گناہ کا کام کرتے ہیں اور وہ گناہ کا کام شرک تک نہیں پہنچا ہے تو اس سے عقیدہ توحید میں کمی آتی ہے، توحید میں کمی آتی ہے۔ اور گناہ کے جو کام ہیں اس کے بھی مراتب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے گناہ کبیرہ ہیں اور سارے گناہ یہ شرک کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، اس کے بعد عام گناہ ہے۔ تو ان چیزوں سے دیکھیے، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ اور جو عام گناہ ہے، ان چیزوں سے عقیدہ توحید کے اندر کمی آتی ہے۔ اس سے انسان عقیدہ توحید سے باہر نہیں ہو جاتا، یہ عقیدہ توحید بالکلی، یہ کلی طور پہ ختم نہیں ہو جاتا۔ لیکن اگر شرک ہے تو کلی طور پہ عقیدہ توحید ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا توحید اس وقت کارگر ہے جب تک کہ اس کو آپ
ان چیزوں سے نہ بچا لیں جن سے عقیدہ توحید کے اندر کمی آئے یا عقیدہ توحید کو کلی طور پہ ختم کر دے۔ اب انشاءاللہ اسی چیز کو انشاءاللہ جب ہم لوگ بیٹھیں گے تو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس کلمہ کے معنی اور مفہوم اور تقاضے اور شروط کو پڑھنے، لکھنے، جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔